محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، آپ سب کو معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ گزر گیا۔ رمضان میں نیکیوں کی کثرت تھی، مساجد آباد تھی، اعمال صالحہ کی طرف رجحان زیادہ تھا، فجر کی نماز میں مجمع زیادہ ہوتا تھا، دوسری نمازوں میں بھی تعداد زیادہ ہوتی تھی، نیکیوں کا ماحول تھا، حسنات کی بہار تھی۔ اب رمضان کے بعد رغبتوں میں کمی آئی، مسلمان سستی کا شکار ہونے لگے، اعمال صالحہ میں ذوق و شوق میں کمی واقع ہوئی، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے کہ رمضان تربیت اور ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین اس ماہ رمضان، ماہ صیام، ماہ قیام کے ذریعے سے اپنے مسلمان بندوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے، تاکہ ان کے اندر تقویٰ اور اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ جب اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہوتا ہے تو گناہوں سے گریز کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تب وہ اللہ کے نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور جب انسان کے اندر سے اللہ کا خوف کم ہوتا ہے تو اس طرح گناہوں پر جرأت بڑھتی ہے، گناہوں سے اجتناب کم ہوتا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان روزوں کو ہمارے اوپر اس لیے فرض کیا تھا تاکہ ہماری روحانی تربیت ہو، ہماری اخلاقی تربیت ہو، ہمیں تقویٰ اور خوف الہی حاصل ہو۔ تو اگر ہم اس مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں، پھر تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے اعمال میں کمی آئے، ہمارے حسنات میں، طاقت میں، توانائی میں سستی پڑ جائے، ہماری رغبتوں، ہمارے ذوق و شوق میں کوتاہی پیدا ہو جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنے اعمال پر نظر رکھنی چاہیے، ہمیں اپنا محاسبہ خود کرنا چاہیے کہ ہم نے ایسا کر کے روزے اور رمضان کے مقصد کو کیوں حاصل نہیں کر سکے۔ اس لیے اللہ رب العالمین قرآن پاک میں جگہ جگہ اس بات کی تعلیم دیتا ہے، امر کرتا ہے کہ مومنوں اللہ کے احکام کی پابندی، ایمان اور ایمان کے تقاضوں پر ڈٹ جاؤ، ثبات، استقامت اور ثابت قدمی سے کام لو۔ اللہ کو سب سے زیادہ استقامت والا عمل پسند ہے۔ اگر رمضان میں ہم نے نمازیں پڑھی، اعمال صالحہ کا اہتمام کیا اور اب نہیں کر رہے، تو یہ ہماری بدبختی ہے، ہماری شقاوت ہے، اور اپنے آپ کو شقاوت سے بچانا مسلمان پر لازم ہے کہ وہ بدبختی کا شکار نہ ہو۔ بدبختوں کے لیے وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، جو بدبختی کا، شقاوت کا شکار ہو جائے، رب العالمین نے فرمایا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، جہاں پر وہ چیختے ہوں گے، چلاتے ہوں گے، جانوروں کے طرح بھیانک قسم کی آوازیں نکل رہی ہوں گی ان کی۔ تو اس لیے رمضان کے بعد اپنے اعمال پر استقامت اختیار کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اس کے لیے ہر مسلمان کو خود سوچنا چاہیے، یہ نہیں کہ رمضان کے گزرنے کا انتظار کرے کہ جیسے ہی رمضان گزر جائے اور میں اپنی پرانی کرتوتوں کو پھر سے شروع کر دوں، میں اپنی پرانی ڈگر پہ پھر چلنا شروع کر دوں، اپنے پرانے راستوں کو اپنے لیے پھر سے کھول دوں۔ رمضان میں نے حرام سے بچنے کا عزم کیا تھا
اور جیسے ہی رمضان گزر گیا تو حرام کھانا پینا حرام کمانا پھر سے شروع کر دیا۔ اگر ایسا ہے تو میں شقی ہوں، سعید نہیں ہوں۔ بدبختی کی علامت ہے، شقاوت کی علامت ہے، سعادت کی علامت نہیں ہے۔ اگر رمضان میں ایک بندہ اپنے آپ کو روک رہا تھا کہ میں سود نہیں کھاؤں گا، رشوت نہیں کھاؤں گا، لیکن رمضان کے بعد اس نے پھر سے اپنے لیے سود اور رشوت کا دروازہ کھول دیا، تو اسے چاہیے کہ اپنے اعمال پر نظر ثانی کرے۔ رمضان کی تربیت اس کی کامل طریقے سے نہیں ہوئی، بلکہ ہوئی ہی نہیں، تو اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ رمضان میں ہماری روحانی، ہماری ایمانی، ہماری اخلاقی تربیت ہو جائے، ہمارے ایمان کی بیٹری چارج ہو جائے۔ ہم نے اپنے ایمان کی بیٹری کو چارج نہیں کیا، ہمیں ایمان کی اتنی فکر نہیں ہے جتنے کہ ایک موبائل کی بیٹری کی ہمیں فکر ہوتی ہے۔ موبائل کی بیٹری جیسے ہی 20 سے کم ہونے لگتی ہے تو ہمیں فکر ہوتی ہے کہ چارجر کہاں ہوگا، چارجنگ کا انتظام کیسے کرنا ہوگا، سفر میں جا رہا ہوں، گھر پر ہوں، آفس میں ہوں، جہاں بھی ہوں، کہ مجھے اس کے لیے ایک چارجر کی ضرورت ہے، بجلی کی ضرورت ہے، لائٹ کی ضرورت ہے، اس کی تو ہمیں فکر ہے، لیکن اپنے ایمان کے اور اپنے ایمان کے تقاضوں والے اعمال کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ رمضان اللہ نے ہمیں اس لیے عطا فرمایا تھا کہ اس سے ہم اپنے ایمان کی اس بیٹری کو چارج کریں، لیکن ہم نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ جیسے ہی رمضان گزر گیا ہماری بیٹری پھر سے زیرو پہ آ گئی، اور ہمیں احساس تک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمتیں، اللہ کی طرف سے بشارتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان اور ایمان کے تقاضوں پر استقامت اختیار کرتے ہیں۔ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو اللہ کو اپنا رب تسلیم کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لے آتے ہیں اور پھر ایمان کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہیں استقامت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، ڈانوا ڈول ہو کے نہیں کہ کبھی کرے اور کبھی نہ کرے، نہیں، استقامت کے ساتھ اللہ کو خالق کہا، مالک کہا، معبود حقیقی کہا، پروردگار کہا، تو اس موقف پر اور اس عقیدے پر میں مر جاؤں گا لیکن ہٹوں گا نہیں۔ اور پھر جب اللہ کو میں نے معبود مانا، اللہ کو اپنا پروردگار مانا، تو اسی پروردگار کے ہر حکم کی تعمیل میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ میرا عزم ہو، یہ آپ کا عزم ہو کہ اس اللہ نے ایمان کے بعد سب سے پہلے مجھ پر نماز کو فرض کیا ہے تو میں نماز میں کوتاہی نہیں کروں گا۔ جیسے کہ رمضان میں فجر کی نماز پڑھ رہا تھا، اب رمضان کے بعد بھی فجر کی نماز پڑھتا رہوں گا۔ جیسے کہ رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کو وقت دیتا تھا، اب رمضان کے بعد بھی قرآن پاک کی تلاوت کو وقت دوں گا۔ یہ بے یار و مددگار کتاب جو ہمارے سامنے پڑی ہے، ہمارے گھروں کے طاقچوں میں پڑی ہے، ہمارے گھروں کے الماریوں میں ہم نے مختلف کپڑوں اور مختلف لفافوں اور مختلف رنگین قسم کے تھیلوں میں اس کو باندھ کے رکھا ہوا ہے، یہ بہت بے یار و مددگار کتاب ہے، اس کو اس طرح بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی تلاوت کرنا، اس کا معنی سمجھنا، اس کے مفہوم کو سمجھنا، اس کے احکام کی تعمیل کرنا مجھ پر لازم ہے۔ ثم استقاموا، جس طرح رمضان میں اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روک رہا تھا، رمضان کے بعد بھی روکوں گا۔ اگر ان ایمان اور ایمان والے اعمال اور تقاضوں پر استقامت اختیار کرو گے، رب العالمین نے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے مرتے وقت تمہارے پاس آئیں گے اور تمہیں خوشخبریاں دیں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ غمگین نہ ہونا، ڈرنا نہیں۔ مومن ڈرتا ہے عذاب سے، مومن ڈرتا ہے قبر کے مراحل سے، لیکن جس نے اس فارمولے کو اپنایا، ایمان اور ایمان کے تقاضوں پر استقامت اختیار کی، صرف رمضانی نہیں رہا، ہم صرف رمضانی مسلمان ہیں نا، صرف رمضانی نہیں رہا، جیسا رمضان میں تھا رمضان کے بعد بھی اسی طرح تھا، تو فرشتے کہیں گے ڈرنا نہیں، قبر میں تمہارے لیے
بستر بچھایا جائے گا، قبر میں تمہارے لیے جنت کی اطراف سے کھڑکیاں کھولی جائیں گی، قبر میں تمہارے لیے باغیچہ بنا دیا جائے گا۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ، یہ قبر اللہ کی جنتوں کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ ایمان والے ایمان پر اور اعمال صالحہ پر استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے یہ جنت کا باغ ہے۔ تو اللہ تخافو، اے میرے بندے، فرشتے اللہ کی طرف سے یہ پیغام پہنچائیں گے کہ اللہ کہتا ہے اے میرے بندے غمگین نہ ہونا، ڈرنا نہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تمہیں کوئی غم ہو نہ تمہیں کوئی خوف ہو۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، خوش ہو جاؤ، خوشیاں مناؤ اس جنت کے ساتھ جس جنت کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ 60 70 80 90 سال کی زندگی میں تم ایمان کے تقاضوں اور ایمان والے اعمال کو اپناؤ گے، استقامت کے ساتھ، دوام کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ اس کے بعد جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس میں تمہیں جنت عطا کروں گا۔ اس جنت کی خوشیاں اب سے منانا شروع کر دو، حالت نزع سے، مرتے وقت سے۔ تو ایمان اور ایمان کے تقاضوں، ایمان والے اعمال پر ثابت قدمی اور استقامت کی ضرورت ہے۔ نوافل میں کمی آ سکتی ہے لیکن فرائض میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ 5 وقتہ نماز میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ تہجد کی نماز رمضان میں پڑھتے تھے زیادہ، تراویح بھی پڑھتے تھے، اب چلو تراویح تو ختم ہو گئی، تراویح کی نماز ختم ہو گئی، تہجد کی نماز کا اہتمام کرو۔ زیادہ نہیں کر سکتے، کم سے کم 4 رکعت کا اہتمام کرو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھ سکتے، تو کوئی بات نہیں، کم سے کم عشاء کی نماز جماعت سے پڑھو اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھو۔ سرور کائنات محمد الرسول اللہ نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، ایسا ہے جیسا کہ اس نے آدھی رات اللہ کی عبادت کی۔ ومن صلی الفجر فی جماعت فکأنما قام اللیل کلہ، تو گویا کہ اس نے پوری رات اللہ کی عبادت کی، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ ادا کرنے والا۔ تلاوت کرتے تھے زیادہ زیادہ، 4 پارے، 5 3 1 پارہ، اب زیادہ نہیں تو روزانہ اہتمام کے ساتھ پاؤ پارہ پڑھے، لیکن ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الاعمال الى اللہ ما دیم علیہ، وفی روایت ما احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل، اللہ کو سب سے زیادہ جو عمل پسند ہے کہ وہ عمل ہے کہ جس پر انسان مداومت اختیار کرے، ہمیشگی اختیار کرے، چھوڑے نہیں، اگرچہ وہ چھوڑا عمل کیوں نہ ہو۔ آپ 2 رکعت نفل کی نماز پڑھے لیکن ہمیشہ پڑھے۔ آپ 20 رکعت نفل کی نماز پڑھتے ہیں، 1 دن 2 دن ہفتہ مہینہ پھر چھوڑ دیتے ہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ آپ 2 رکعت نفل کی نماز پڑھے، ہر نماز کے بعد پڑھے یا دوسری نماز کے بعد پڑھے یا 2-3 نمازوں کے بعد پڑھے، مغرب کے بعد 2 رکعت نفل کی نماز پڑھی، عشاء کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، اور عشاء کے بعد سوتے وقت اگر آپ 4 رکعت تہجد کی نیت سے بھی پڑھ لیں گے نا تو بھی اللہ تہجد کا ثواب عطا کرے گا۔ ہم تو ویسے بھی 12 سے پہلے کوئی سوتا نہیں ہے یہاں، تو 12 بجے جب آپ سو رہے ہیں وضو کر لے، 4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ کے سو جائے۔ اب جب آپ وضو میں ہوں گے ساری رات ایک فرشتہ آپ کے ساتھ ہوگا، حدیث میں ہے، اور وہ آپ کے لیے استغفار کرتا رہے گا۔ ایک حدیث میں جب بھی یہ بندہ کلما یتقلب، جب بھی یہ کروٹ بدلتا رہتا ہے، حرکت کرتا رہتا ہے، وہ فرشتہ اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے اللہم اغفر لہ، یا اللہ اس کی مغفرت فرما، اس کو اپنی رحمت کے آغوش میں لے۔ اللہ کی رحمتیں اب بھی برقرار ہے۔ رمضان میں رحمتیں تھی، وہ رحیم اللہ، وہ رحمان اللہ، جیسا کہ رمضان میں رحمان تھا، رحیم تھا، وہ اب بھی رحمان و رحیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان واتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، جس نے رمضان کے روزے اہتمام سے رکھے پھر شوال میں 6 روزے نفل رکھ لیے،
ایسا ہے جیسا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے۔